الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طور حاضر میں جب نئے سال کی آمد ہوتی ہے تو لوگ انکلوڈنگ مسلمز بڑی گرمجوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا جیسے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر گریٹنگز کی بھرمار ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو جشن مناتے ہیں، شراب و کباب کا دور چلاتے ہیں، دسترخوان سجایا جاتا ہے، عالمی پیمانے پر جگہ جگہ مشاعروں کا انعقاد ہوتا ہے اور مختلف طرح سے منکرات سے پورا معاشرہ بھر جاتا ہے۔ کیا ایز اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کی شرعی حیثیت جانیں؟ نئے سال کی مبارکباد دینے کے سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں اور بعض علماء اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین جو کہ جواز کے قائل ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں پہل نہ کریں۔ اگر کوئی مبارکباد دے تو جواب میں کہیں کہ اللہ آپ کو خوش و بخیر رکھے اور اس نئے سال کو خیر و برکت والا بنا دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مطلقاً منع ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ و محدثین میں کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں، نہ ہی انہوں نے کیا اور نہ کرنے کی ترغیب دی۔ ایکچولی یہ عمل یہود و نصارہ کا ایجاد کردہ ہے، لہٰذا نئے سال کی مبارکباد دینے سے یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس عمل میں فضول خرچی بھی بہت ہوتی ہے اور اسلام نے فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مبارکبادی یا خوشی کا اظہار اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت ہاتھ لگ جائے یا کوئی مصیبت و بلا ٹل جائے۔ اب نئے سال آنے میں ہمیں کون سی نعمت مل جاتی ہے یا کون سی پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟ بلکہ نئے سال کی آمد سے ہم کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے ماضی کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ہر مسلمان کو یہ فکر لازماً ہونا چاہیے کہ اس نے گزرے ہوئے دنوں میں کون کون سے اعمال انجام دیے ہیں، اس کی اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا۔ لہٰذا نئے سال کی آمد پر ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے صفحات پلٹے اور دیکھے کہ کون سا صفحہ کالا اور کون سا سفید ہے۔ اگر اس کی زندگی کے اوراق میں سیاہی کے دھبوں کا غلبہ ہو تو ان دھبوں کو نیکیوں سے دھوئے، اور اگر اس کی زندگی کے اوراق سیاہی کے دھبوں سے پاک اور صاف ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس نے جو اعمال کیے ہیں اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کس طرح کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو آنے والے سال کی پلاننگ کرو کہ کتنا وقت اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت میں لگانا ہے اور کتنا وقت روزانہ زندگی کے ضروری کاموں میں، کتنا وقت برائی کو مٹانے کی کوشش میں لگانا ہے اور کتنا وقت حق کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، اور کتنا وقت دوسروں کی مدد کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ پلان کرو کہ اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنی کیلوریز اور اپنے سکلز کو صرف دنیا کمانے میں خرچ کریں یا آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں۔ اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔